السلام علیکم، دس از سید جمال شاہ ود جے ایس لرننگ سولوشنز۔ آج بچوں میں آپ لوگوں کے سیکنڈ ایئر کی جو نیو بک ہے 2025 کی، اس میں ایک ٹیکسٹ ہے جو کہ ایک اسپیچ ہے، آئی ہیو اے ڈریم وچ از ریٹن بائی اٹرڈ بائی ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ۔ انہوں نے یہ اسپیچ جو ہے وہ ڈیلیور کی تھی جو لنکن میموریل ہال تھا واشنگٹن ڈی سی کا، وہاں پر۔ ابھی اس اسپیچ کو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں، لیکن میں ایکسپلینیشن اس طرح سے کروں گا کہ میں انگلش ریڈ نہیں کروں گا، انگلش آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، میں جسٹ اردو ٹرانسلیشن اس کا کرنے والا ہوں۔ اردو ٹرانسلیشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ویڈیو ہماری شارٹ ہو اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نالج مل جائے۔ ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اگر ٹیکسٹ کا فونٹ آپ کو تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے تو آپ اس کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ ریڈ کر رہا ہوں، پلیز لسن ٹو می ویری کیئرفلی، اور بک اپنے سامنے رکھیے گا فار رائٹنگ دا میننگز آف ڈیفیکلٹ ورڈس، ٹھیک ہے؟ ٹائٹل ہے آئی ہیو اے ڈریم۔ یہ جو ہے وہ جو ڈاکٹر جونیئر مارٹن لوتھر کنگ جو تھے، انہوں نے یہ اسپیچ ڈیلیور کی تھی، اور یہ جو امریکہ کے جو سیاہ فام جو لوگ ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کالے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو اردو میں سیاہ فام کہا جاتا ہے، ان کے حقوق کے لیے یہ اسپیچ انہوں نے ڈیلیور کی تھی۔ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے 28 اگست 1967 کو واشنگٹن پر مارچ کے دوران اپنی مشہور تقریر آئی ہیو اے ڈریم پیش کی۔ یہ تقریر واشنگٹن ڈی سی میں لنکن میموریل پر ہوئی تھی، اور یہ امریکی شہریوں کے حقوق کی تحریک کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ کنگ نے 2,50,000 سے زیادہ لوگوں کے ہجوم سے خطاب کیا تاکہ نسل پرستی، علیحدگی اور معاشی ناانصافی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے، اور افریقی نژاد جو امریکی تھے، امریکہ کے شہری، ان کے مساوی حقوق کی وکالت کی جائے۔ ان کی تقریر میں ایک ایسے مستقبل کا ویژن اجاگر کیا گیا جہاں تمام لوگوں کا فیصلہ ان کے کردار کی بنیاد پر ہو، نہ کہ ان کے جلد کی اور ان کی رنگت کی بیس پر ہو۔ اب یہ جو اسپیچ ہے، تقریر ہے، یہاں سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں۔ اب میں نے فرسٹ جو پیراگراف، جو انٹروڈکٹری پیراگراف تھا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تقریر اب اسٹارٹ ہوتی ہے، اسپیچ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ شامل ہو کر خوش ہوں، جو ہماری قوم کی تاریخ میں آزادی کے لیے سب سے عظیم مظاہرے کے طور پر تاریخ میں درج ہو جائے گا۔ یہ اہم فرمان لاکھوں سیاہ فام غلاموں کے لیے امید کی ایک عظیم مشعل بن کر آیا، جو ناانصافی کی بڑھتی ہوئی آگ میں جل کر رہ گئے تھے۔ یہ ان کی قید کی لمبی رات کو ختم کرنے کے لیے ایک خوشی کی صبح کی طرح آیا، لیکن 100 سال بعد سیاہ فام اب بھی آزاد نہیں ہیں۔ 100 سال بعد بھی سیاہ فام کی زندگی اب بھی علیحدگی کی بیڑیوں اور امتیازی سلوک کی زنجیروں سے غمگین ہے۔ نیکسٹ پیج کی طرف اب ہم موو ہوتے ہیں۔ اس 100 سال بعد بھی سیاہ فام ایک وسیع خوشحالی کے درمیان غربت کے ایک تنہا جزیرے پر رہتا ہے۔ 100 سال بعد بھی سیاہ فام امریکی معاشرے کے کونوں میں ٹھکرا دیا گیا ہے اور اپنی ہی سرزمین پر جلا وطنی اختیار کیے ہوئے ہے، اور ہم آج یہاں ایک شرمناک حالت کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نوٹ ایک وعدہ تھا کہ تمام مرد، ہاں سیاہ فام مردوں کے ساتھ ساتھ سفید فام مردوں کو بھی ناقابل انتقال حقوق کی ضمانت دی جائے گی۔ زندگی، آزادی اور خوشی کی تلاش۔ اب جمہوریت کے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے۔ اب تاریک اور ویران علیحدگی کی وادی سے نسلی انصاف کی روشن راہ پر اٹھنے کا وقت ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی قوم کو نسلی ناانصافی کی ریت سے بھائی چارے کی ٹھوس چٹان پر لے جائیں۔ اب زمین پر تمام لوگوں کے لیے انصاف کو حقیقت بنانے کا وقت ہے۔ ہمیں وقار اور نظم و ضبط کی اعلیٰ سطح پر جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔
ہمیں اپنے تخلیقی احتجاج کو جسمانی تشدد میں تبدیل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ دوبارہ ہمیں جسمانی طاقت کو روح کی طاقت سے ملانے کی شاندار بلندیوں تک بڑھنا چاہیے۔ وہ شاندار نئی عسکریت پسندی مطلب فوجیوں کو لائک کرنا، عسکریت پسندی جس نے سیاہ فام برادری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اسے ہمارے تمام سفید فام لوگوں کے لیے بے اعتمادی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ جیسا کہ آج ان کی موجودگی سے ہماری کئی سیاہ فام بھائیوں نے واضح کیا ہے، انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی تقدیر ہماری تقدیر سے جڑی ہوئی ہے، اور انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی آزادی ہماری آزادی سے ناقابل علیحدگی طور پر جڑی ہوئی ہے۔ ہم اکیلے نہیں چل سکتے، اور جیسے جیسے ہم چلتے ہیں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہم پیچھے نہیں مڑ سکتے جب تک سیاہ فام کی بنیادی نقل و حرکت ایک چھوٹی کچی آبادی سے ایک بڑی کچی آبادی تک ہے۔ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے، ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے بچے، اب ہم نیکسٹ پیج کی طرف جو ہے وہ موو کر رہے ہیں۔ یہ پیج ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو۔ جب تک سیاہ فام کی بنیادی نقل و حرکت ایک چھوٹی کچی آبادی سے ایک بڑی کچی آبادی تک ہے، ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے بچے ان کی خودی کو چھین لیا گیا ہے اور صرف سفید فاموں کے لیے کے بورڈز سے ان کے وقار کو لوٹ لیا گیا ہے۔ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک مسیسپی کا کوئی سیاہ فام ووٹ نہیں دے سکتا، اور نیو یارک کا کوئی سیاہ فام یہ نہیں مانتا کہ اس کے پاس ووٹ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں، اور ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک انصاف پانی کی طرح بہہ کر نہ آئے اور راست بازی ایک طاقتور ندی کی طرح نہ بن جائے۔ آئیے ہم مایوسی کی وادی میں نہ پڑیں۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں میرے دوستوں، اور اگرچہ ہمیں آج اور کل کی مشکلات کا سامنا ہے، پھر بھی میرا ایک خواب ہے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جو امریکی خواب میں گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھے گی اور اپنے عقیدے کے حقیقی معنی پر عمل کرے گی۔ ہم ان سچائیوں کو خود واضح سمجھتے ہیں کہ تمام انسان برابر پیدا کیے گئے ہیں۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کے سرخ پہاڑوں پر سابقہ غلاموں کے بیٹے اور سابقہ غلام مالکان کے بیٹے بھائی چارے کی میز پر ایک ساتھ بیٹھ سکیں گے۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن مسیسپی کی ریاست بھی جو ناانصافی کی گرمی، جبر کی گرمی سے تپ رہی ہے، آزادی اور انصاف کے نخلستان میں تبدیل ہو جائے گی۔ میرا ایک خواب ہے کہ میرے 4 چھوٹے بچے ایک دن ایک ایسی قوم میں رہیں گے جہاں ان کی جلد کے رنگ کا نہیں بلکہ ان کے کردار کے مواد سے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج میرا ایک خواب ہے۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن الاباما میں اپنے وحشی نسل پرستوں کے ساتھ اس کے گورنر کے ہونٹوں سے مداخلت اور منسوخی کے الفاظ ٹپک رہے ہوں گے۔ ایک دن وہیں الاباما میں چھوٹے سیاہ فام لڑکے اور لڑکیاں چھوٹے سیاہ فام لڑکوں اور لڑکیوں سے بہن بھائیوں کی طرح ہاتھ ملا سکیں گے۔ آج میرا ایک خواب ہے۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی بلند ہو جائے گی اور ہر پہاڑی اور پہاڑ نیچا ہو جائے گا، کھردرے مقامات ہموار ہو جائیں گے اور ٹیڑھے مقامات سیدھے ہو جائیں گے، اور رب کا جلال ظاہر ہوگا اور تمام انسان اسے ایک ساتھ دیکھیں گے۔ یہ ہماری امید ہے، اور یہ وہ ایمان ہے جسے میں جنوب کے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس ایمان کے ساتھ ہم مایوسی کے پہاڑ کو امید کے پتھر میں تبدیل کر سکیں گے۔ اس ایمان کے ساتھ ہم اپنی قوم کے لیے ترتیب جھگڑوں کو ایک خوبصورت ہم آہنگی میں تبدیل کر سکیں گے۔ اس ایمان کے ساتھ ہم ایک ساتھ کام کر سکیں گے، ایک ساتھ دعا کر سکیں گے، آزادی کے لیے ایک ساتھ جد و جہد کر سکیں گے، ایک ساتھ جیل جا سکیں گے۔ نیکسٹ پیج۔
اس کا فونٹ تھوڑا سا جو ہے وہ اسمال ہے، آپ اس کو زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، آزادی کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم ایک دن آزاد ہوں گے، اور یہ دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا جب تمام لوگ ایک نئے معنی کے ساتھ گا سکیں گے۔ میرے ملک میں تجھ سے آزادی کی میٹھی سرزمین سے گاتا ہوں، وہ سرزمین جہاں میرے آباء و اجداد نے وفات پائی، حاجیوں کے فخر کی سرزمین، ہر پہاڑی کی طرف سے آزادی کی گھنٹی بجنے دو۔ اور اگر امریکہ کو ایک عظیم قوم بننا ہے تو یہ سچ ہونا چاہیے، اور اس لیے آزادی کی گھنٹی نیو ہیمپشائر کی شاندار پہاڑی چوٹیوں سے بجنے دو۔ آزادی کی گھنٹی نیو یارک کے طاقتور پہاڑوں سے بجنے دو۔ آزادی کی گھنٹی پینسلوانیا کے اونچے ایلیگنیز سے بجنے دو۔ آزادی کی گھنٹی کولوراڈو کی برف سے ڈھکی راکیز سے بجنے دو۔ آزادی کی گھنٹی کیلیفورنیا کے خمیدہ ڈھلوانوں سے بجنے دو۔ لیکن صرف یہی نہیں، آزادی کی گھنٹی جارجیا کے اسٹون ماؤنٹین سے بجنے دو۔ آزادی کی گھنٹی ٹینیسی کے لک آؤٹ ماؤنٹین سے بجنے دو۔ آزادی کی گھنٹی مسیسپی کے ہر پہاڑی اور ہر چوہوں کے بل سے بجنے دو۔ ہر پہاڑی کی طرف سے آزادی کی گھنٹی بجنے دو، اور جب ایسا ہوگا، جب ہم آزادی کی گھنٹی بجنے دیں گے، جب ہم اسے ہر گاؤں اور ہر بستی سے، ہر ریاست اور ہر شہر سے بجنے دیں گے، ہم اس دن کو تیز کر سکیں گے جب تمام لوگ سیاہ فام اور سفید فام مرد شامل ہو سکیں گے اور اس پرانے سیاہ روحانی گیت کے الفاظ میں گا سکیں گے، بالآخر آزاد، بالآخر آزاد، شکر ہے اللہ کا ہم بالآخر آزاد ہیں۔ یہ جناب پوری کی پوری اسپیچ تھی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ مارٹن لوتھر صاحب نے یہ لکھی تھی، جس کو میں نے اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ آپ انگلش کی بک سامنے رکھیں گے اینڈ یو ول کیپ رائٹنگ دا میننگز آف ڈیفیکلٹ ورڈز ایز ویل، اوکے، اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو اس کو لائک کیجیے گا، اچھے کمنٹس دیجیے گا۔ ٹیک اے گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔